میں ایک ایسی حقیقت کو ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں جسے شاید دنیا اکثر اگنور کر دیتی ہے، خاص کر بھارت کو پاکستان سے اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ ہم آتنکیوں کو مٹی میں ملا دیں گے اور میں نے ساروجنک پاکستان اور بھارت کا ریلیشنز کبھی بھی نارمل نہیں رہا، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہر بار بلیم کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ 1947 میں جب پاکستان ایک علیحدہ مسلم اسٹیٹ کے طور پر وجود میں آیا تو بھارت کو اس حقیقت کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ تقسیم کے وقت جو حالات پیدا کیے گئے، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ پاکستان جانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اس چیز سے منع کیا۔ اصل میں بھارت کو پاکستان سے ہمیشہ آئیڈینٹی کرائسس رہا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ممالک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اور یہی بات ہے بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی۔ لیکن پاکستان جیسا دیش بھی ہے جو ٹیررزم کو ہی ٹورزم مانتا ہے، اور یہ دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے، لیکن یہاں بھی حقائق کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ کشمیر ایک ڈسٹریبیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس کا حل اقوام متحدہ کے مطابق رائے شماری ہے، لیکن بھارت نہ صرف اس حق کو ڈینی کرتا ہے بلکہ کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ چکا ہے۔ Amnesty International says Indian soldiers in Kashmir are violating human rights. And its report says India is refusing to prosecute those soldiers. So how will the government react? And will it change its controversial emergency law? This is Inside Story. وہاں انٹرنیٹ بند کر دیا، میڈیا بلاک ہے، باقی اس کے علاوہ بہت زیادہ ان کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بھارت اتنا ہی کنفلکٹ ہے تو پھر ریفرنڈم سے کیوں بھاگتا ہے؟ پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا آ رہا ہے، لیکن بھارت ہمیشہ اس کے مخالفت پہ ہی چلتا ہے۔ ہر بار بلیم پاکستان کو ہی کیا جاتا ہے۔ بھارت کہتا ہے پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ خود بھارت کی اپنی پالیسیز اور ایکشنز اس خطے میں انسٹیبلٹی کی وجہ ہے۔ 2019 میں پلوامہ کا علاقہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے۔ ایک حملہ ہوا جس کی تحقیق مکمل ہونے سے پہلے ہی بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا، اور پھر الیکشن سے صرف چند دن پہلے بھارت نے پاکستان کے اندرونی بالا کوٹ میں ایئر اسٹرائیک کی، جس کا کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا، لیکن پولیٹکس نے یہاں سے فائدہ اٹھا لیا۔ یہ سب ایک فالس فلیگ آپریشن لگتا ہے جس کا مقصد صرف عوام کو ایموشنل کر کے وہاں سے ووٹ لینا تھا۔ بھارت کی اسٹریٹجی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہ پاکستان کو وہ گلوبل لیول پر انسولیٹ کرے، لیکن الحمدللہ پاکستان ہر بار اس کو شکست دیتا ہے، چاہے وہ UNO ہو، OIC ہو یا پھر FATF کیوں نہ ہو۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کنکریٹ سٹیپ لیے، لیکن بھارت صرف الزامات کی سیاست کرتا ہے۔ اس خطے میں اگر کبھی کوئی ریئل تھریٹس آئے تو وہ بھارت کی کم ظرف کوشش ہوتی ہے، خاص طور پر جب RSS جیسے گروپس جو کہ پاکستان کے خلاف کھلم کھلا نفرت پھیلا رہے ہیں۔ یہی نفرت بھارت کی خارجہ پالیسی کا حصہ بن چکی ہے، اور یہی چیز پاکستان کے لیے بھی ایک کنسٹنٹ خطرہ بنی ہوئی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر جب بھی فائرنگ شروع ہوتی ہے تو بھارت کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ٹینشن کو بڑھانا۔ پاکستان نے ہمیشہ رسپانسبل بیہیویئر شو کیا ہے۔ Mir Mohammad Nawaz Sharif, the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. بھارت ایک ایسی ریاست بن چکا ہے جو اپنی ناکامیوں چھپانے کے لیے پاکستان کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ بھارت اربوں ڈالر صرف ویپنز اور ڈیفنس پر لگا رہا ہے، جبکہ پاکستان ایک ہیلتھ، پریورٹیز، ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ میں لگا رہا ہے، اور یہی انرجی لوگوں کی فلاح و بہبود پر لگائے تو شاید ساؤتھ ایشیا دنیا کا موسٹ پیسفل ریجن بن سکتا ہے۔ ٹورزم لوگوں کو جوڑتا ہے، لیکن پاکستان جیسا دیش بھی ہے
जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, खतरा है, खतरा है। असल बात तो ये है, भारत को पाकिस्तान से मसला नहीं बल्कि भारत एक खुद मसला है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में लाजमी बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।